خدا کے کلام میں لکھا ہے، تم میں سے ایسا کون سا باپ ہے کہ جب اس کا بیٹا روٹی مانگے تو اسے پتھر دے، یا مچھلی مانگے 15واں باب 11 تو 32 آئے کہ کسی شخص کے 2 بیٹے تھے، ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا، اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال و متاع انہیں بانٹ دیا، اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا، اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا، اور جب سب خرچ کر چکا اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندہ کے ہاں جا پڑا، اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا، اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے گا، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا، میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے، اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا گیا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا، اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا، اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا، اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو، تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھو گیا تھا، اب ملا ہے۔ پس وہ خوشی منانے لگے۔ لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا۔ جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا، تیرا بھائی آ گیا ہے، اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا ہے، کیونکہ اسے بلا چنگا پایا۔ وہ غصے ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ، اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں، اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناتا۔ لیکن جب تیرا یہ بیٹا آیا جس نے تیرا مال و متاع کسبیوں میں اڑا دیا، اس کے لیے تو نے پلا ہوا بچڑا ذبح کرایا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹا، تو ہمیشہ میرے پاس ہے، اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا، کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا، اب زندہ ہوا، کھویا تھا، اب ملا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آپ سب کی زوردار تالیوں میں پادشاہ کو دانے دوں گا کہ اس کلام کو ہمارے ساتھ مانگے۔ مہربان زندہ خدا، ہمیشہ کی طرح آج بھی میں اپنے آپ کو تیرے پاک روح کے تابع کیے دیتا ہوں۔ یسوع مسیح کے نام سے دعا چاہتے اور مانگتے، آمین۔ مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ ایک کمہار
اپنے چاک پر ایک برتن بنا رہا تھا اور اس نے فیصلہ یہ کیا کہ میں اس مٹی کے ایک لوتھڑے سے ایک چلم بناؤں. چلم مطلب یہ حکے کے اوپر رکھنے والی ٹوپی جس میں آگ بھرتے ہیں. اور اس کی بیوی آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ کیا بنانے والے ہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس مٹی سے چلم بنانے والا ہوں. اس کی بیوی اسے ایک رائے دیتی ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ موسم گرمی کا ہے، گرمی کا موسم آنے والا ہے، تو چلم بنانے کی بجائے، ٹوپی بنانے کی بجائے تو اس سے سراہی بنا. تو آگے لوگ پانی پینے کے لیے اس چلم کی بجائے سراہی کی زیادہ ضرورت محسوس کریں گے اور زیادہ بکے گی، زیادہ بزنس ہوگا. وہ اس کی بات مان کر کہتا ہے کہ ہاں تیری بات تو ٹھیک ہے، واقعی یہ موسم گرمی کا ہے تو چلم کی بجائے میں سراہی بناتا ہوں، زیادہ بکے گی، ہم زیادہ پروفٹ کمائیں گے. جو ہی وہ اس کی شیپ جو بن چکی تھی آدھی پچالی، وہ اس کو توڑتا ہے اور پھر سے اسی مٹی سے ایک نئی شیپ، ایک نئی شکل، ایک نئی چیز بنانا شروع کرتا. جب وہ یہ ایسا کر رہا تھا تو اس مٹی سے آواز آئی کہ صاحب تو کیا کرنے لگا؟ کہ اس نے کہا کہ اب میں تجھ سے ایک چلم بنانے کی بجائے ایک سراہی بنانے لگا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ میری سوچ بدل گئی، میرا ارادہ بدل گیا، میرا خیال بدل گیا. تو وہ بڑی لجاجت سے، بڑی انکساری سے وہ مٹی کا لوتھڑا کہتا ہے تیری تو صرف سوچ بدلی، میری تو نے کیفیت ہی بدل کے رکھی، زندگی بدل کے رکھی. تیری سوچ کے بدلنے سے میرا سٹیٹس آف لائف چینج ہو گیا، میری ساری حالت بدل کر رکھی. تو آج میں جس موضوع پر آپ سے سیکھنا اور سکھانا چاہتا ہوں، سوچ بدلنے سے، ارادہ بدلنے سے، خیال بدلنے سے ہمارا سٹیٹس آف لائف چینج ہو جاتا ہے، ہماری زندگی بدل جاتی ہے. اور جب تک ہم سوچ مثبت اچھی بنا کر تبدیل نہیں کرتے، سوچ نہیں بدلتے، ہماری زندگیاں ہاللیلویا بولا کریں، ہماری زندگیاں تبدیل نہیں ہوتی. اگر زندگی میں چینج چاہتے ہیں، اگر زندگی میں پازیٹیو تبدیلی چاہتے ہیں، اچھائی چاہتے ہیں، بہتری چاہتے ہیں، تو پھر سوچ، ارادہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. آج کی اس پڑھی گئی کہانی میں جسے آپ سنڈے اسکول سے سیکھتے چلے آ رہے ہیں، میرے خیال سے کوئی مسیحی ایسا نہیں جنہوں کچھ بھی نہیں نہ ہوتا کلام مقدس کا. کم از کم یہ مصرف بیٹے کی کہانی اس کو بھی سب کو یاد تھی. مدت بیت گئی آپ کو سنتے، بوڑھے ہو چلے، بچپن سے جوان ہو گئے، جوانی سے بوڑھے ہو چلے، یہ کہانی سب کو آتی ہے. لیکن میں آج اسی اتنی زبان زد عام، اتنی عام فہم، اتنا سارے لوگ جس کہانی سے واقف ہے، میں آج آپ کے سامنے اس کو ایک نئے فلیور کے ساتھ، ایک نئے ٹیسٹ کے ساتھ، ایک نئے زاویے سے، ایک نئی سوچ کے ساتھ آپ کے ساتھ مل کر سیکھنا چاہتا ہوں.
ہن تک سنیا سا یہ ہوئی ہے کہانی چ کہ دو منڈے رس کے ٹر پیا مال برے کما چ گوا دیتا تے واپس آیا تے سانو بھی اج اپنیاں بدیاں تے عیاشیاں چھڈنیاں چاہیدیاں نے واپس آنا چاہیدا ہے خدا ول تے ساڈا بھلا بنے یہی کہانی آج تک یہی تشریح یہی تفسیر یہی تھیولوجیکل آسپیکٹ میں بھی سنتا آیا ہوں اور آپ بھی یقیناً یہی خیال سنتے آئے تو میں اسی کہانی کو جنہوں سارے ہی سمجھتے ہیں لے کہڑی سیکھنے والی گل اس میں کون سی سکھانے والی بات ہے آج بھی سوچ رہے ہوں گے ایڈا لمبا متن پڑھا دیتا ہے پادی صاحب نے آج کی کٹنا نے کی سکھانا نے دے لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے آج ہم اسی کہانی میں سے سیکھیں نیو کووننٹ نیا عہد پہلی بات یہ ہم جو کہتے ہیں نا عہد کرنا تو یہ لفظ عہد نہیں ہوتا عہد زبر کے ساتھ عہد وعدہ کووننٹ لکھا پڑا ایگریمنٹ جب اسی اسٹامپ لے کے کرنے ہیں نا تو پھر آنے ہون بدل نہیں سکتے ایگریمنٹ کووننٹ عہد آج ہم بھی اس کہانی میں ایک عہد دیکھتے ہیں ایک وعدہ دیکھتے ہیں ایک ایگریمنٹ دیکھتے ہیں ایک کووننٹ دیکھتے ہیں جس کو پھر تبدیل نہیں کیا جا سکتا کیا عہد یہ کہانی آج ایک نئے زاویے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہاں پر دو بیٹے علامت ہے استعارہ ہے نشانی کے طور پر پیش کیے گئے ہیں اور یہاں پر بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا ان دونوں بیٹوں کی خصوصیات الگ الگ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا بہت سی چیزیں مجھے چھوڑنی پڑے گی چونکہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں جانتے ہیں میں خیال کرتا ہوں کہ یہ آپ کے ذہن میں ہے میں چاہتا ہوں میں آج ان چیزوں کو ریپیٹ کر کے اپنا وقت ضائع نہ کروں میں صرف وہ چیزیں تھوڑا کروں گا اگر آپ کو لگے کہ یہ چیزیں کچھ زیادہ وضاحت نہیں کی گئی تو میں یہ خیال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو آتی ہیں اس لیے میں ان کو ذرا چھوڑتا چلا جاؤں گا دو بھائی اس میں سے بائبل کی اتنی بڑی تھیالوجی اس کہانی میں اس تمثیل میں پیش کی گئی ہے جس کو ہم بڑی سمپل سی بڑی سادہ سی بڑی عام سی کہانی سمجھتے ہیں پہلی بات کہ یہ دو بھائی کس علامت کے طور پر کس استعارے کے طور پر تو خیال کیجئے میرے والے یہ جڑا ہے جی ذائقہ لے لو بہاریں بہت جلد چینج ہو جاتی ہیں تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دو بھائی ایک بھائی جو بڑا بھائی ہے وہ کس کردار کو کس کیریکٹر کو پیش کرتا ہے اور چھوٹا بھائی کس کیریکٹر کو پیش کرتا ہے آج انہیں بیٹھے ہو کوئی دس سکتے ہو سنتے تو سنڈے سکول تو ہوتے ہو نا پر اس کہانی تیری اج بھی نہیں آئی تلوندی دے لوگوں پھر کی بنے پھر کیا سنایا جائے کیسے سنایا جائے اور جڑی بچپن تو جمدے ہی سیکھتے آئے ہو کہانی اور سمجھتے ہو اس میں تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے تو جے سانو یہ ہی نہیں پتا تو پھر بڑے افسوس کی بات سنیں بڑا بھائی علامت ہے کردار ہے استعارہ ہے بنی اسرائیل قوم کا اور چھوٹا بیٹا یہ علامت کے طور پر
آج ہم خدا کی میز پر آنے والے ہیں اور شاید آپ کا وہم و گمان بھی نہ ہو کہ اس میں شاعر بانی کی کون سی رسم چھپی ہوئی ہے، لیکن آج ہم سیکھیں گے. تھوڑا وقت پہ ہمیں زیادہ لگ جائے، آئی ایم سوری، لگنے دینا. اور میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ چھوٹا بیٹا علامت ہے آج کے ایماندار کی، مسیحی کریکٹر کی، مسیحی رویے کی. کیسے؟ میں اسی چیز کو آج آپ کے ساتھ مل کر سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کروں گا، اور کوشش کروں گا دلیل کے ساتھ میں اس کو پروف کروں گا آپ کے سامنے کہ جو دعویٰ میں کر رہا ہوں کہ قوم بنی اسرائیل کی علامت کے طور پر بڑے بیٹے کو پیش کیا گیا ہے اور چھوٹے بیٹے کو مسیحی ایماندار کے کردار. کیسی عجیب بات ہے، مسیحی ایماندار کا کردار ایٹا نکما، ایٹا کمزور ہے، جو بدچلن بیٹا، عیاش بیٹا، مصرف کے معنی ہے فضول خرچ کرنے والا. صرف کہتی ہے استعمال کرنا. ایک صرف صابن سوڈا پا کے دھون والا ہوتا ہے، ایک صرف ہوتا ہے سواد کے ساتھ، جس کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا، استعمال کرنا. تو یہاں کہ ایسا آدمی جو اپنے مال و دولت کو بے دریغ استعمال کرنے والا، یہ دو علامتیں کیسے؟ سوال یہ بھی ذہن میں رہے کہ یہ دونوں بیٹے اس شخص، دونوں بیٹے کیسے، چھوٹا بیٹا اور بڑا بیٹا. بائبل مقدس میں حوالہ جات میں لکھوانے لگوں گا تو بہت لمبا ہو جائے گا، لیکن پرانے عہد نامے میں بنی اسرائیل کو لاتعداد بار، بہت سے مواقع پر اسے بیٹا کہہ کر پکارا گیا ہے. میں نے اپنے بیٹے کو مصر سے بلایا، مطلب بنی اسرائیل قوم کو موسیٰ کے ذریعے مصر کی غلامی سے لا کر ملک موعودہ میں، کنعان میں آباد کی. پھر خدا نے بنی اسرائیل قوم کو اپنے بیٹے کہہ کر پکارا. بے شمار حوالہ جاتا ہے، لیکن میں ایک دو دے کر اس کو آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی بیٹا آدم جس کو خدا نے تخلیق کیا، اس کو بھی اپنے بیٹے کے طور پر متعارف کروایا. اور یہاں مصرف بیٹے کا کردار اس آدم کے ساتھ میل کھاتا ہے، ملتا جلتا ہے، کہ جس نے خدا کی شریعت کو اپنی آزاد مرضی کے باعث حقیر جانتے ہوئے اس کو توڑا، اس کو برباد کیا، اس کو اہمیت نہ دی اور چھوڑ کر گناہ میں گرا. اور گناہ میں گرنے کے بعد پھر اس کی جو حالت ہوئی وہ میری اور آپ کی آج جو ہے یہ تو ناواقف کوئی شخص. پھر خدا نے کہا کہ اب تو عدن سے نکلے گا، اب تو اپنے خون اور پسینے کی کھائے گا، تو درد ذہ سے بچے جنے گی، تو مٹی چاٹے گا. سارے ذلیل ہو گئے. سب کی سزا، اذیت، سخت. یہاں ہمیں جو ملتا ہے کہ وہ چند ہی دنوں میں جب عیاشی واشی کے دن ختم ہو گئے، روپیہ پیسہ ختم ہو گیا، باپ کی طرف سے ملنے والا اختیار، ملنے والی زندگی، ملنے والا روپیہ پیسہ دوستوں کے ساتھ خرچ ہو گیا، تو کیا ملتا ہے؟ ذرا آج اس کہانی کو ایک نئے انداز سے سیکھیں کہ سوروں کے ساتھ جو ناپسندیدہ ترین جانور، حرام جانور، جس پر پابندی، جس کو چھونے سے، جس کا نام لینے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں ہماری زبان نجس، ناپاک، اس کو چھونے سے ہاتھ، جسم ناپاک، نجس، ایسے لوگوں کے ساتھ اسے رہنا پڑا. کیوں؟ خدا نے کہا جب زمین پر پھینکا تو اس نے کہا اب تیرے سبب سے زمین بھی لعنتی ہے. تو وہاں
لانتی جانور سور اور یہ بھی لانتی زمین بھی تو بھی زمین بھی سب اس لعنت کے نیچے ناپسندیدہ ترین چیز ایریا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر کھانے کے لیے کیا ہے؟ سوروں کی جھوٹی پھلیاں. اور آگے لکھا ہے کہ سوروں بھی ان کھان لکھا ہے اس کو ملتی نہیں مگر کوئی اسے دیتا. خوراک یہ مقرر کی ہے کہ آج کے بعد تو بچا کھچا ان سوروں کا پس خوردہ جھوٹا جو باقی رہ جاتا ہے وہ پہلے تو نہیں کھا سکتا. پچھلے ایک ہفتہ چھوڑ کر اس سے پچھلا میرا سرمن تھا سموئیل نبی اور ایلی کاہن پر. یاد ہے کتنے لوگ اچھا ادھے کو آ جائیے ادھے کو ہاتھ کھلوتے چلے آدھے بھی ہو گئے ہیں تو بڑی بات. اس میں ایک بات میں نے سیکھی تھی آپ کے ساتھ مل کر کہ جب کاہن کے نوکر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں قربانی چڑھانے سے پہلے دے دیں. تو یہ خدا کو پسند قانون کی سی کہ پہلا اینا دی چربی تے اینا دا گوشت قربان کا دے اتے تو جلا خدا دی نظر کر تے پھر جو بچے پھر وہ کاہن ہاللیلویا کچھ سمجھ آئی. پھر بچا ہوا کاہنوں کے لیے خوراک یہ ہے کہ پہلے خدا کو پھر کاہن بچا ہوا کھائیں. اور یہاں یہ ریزیمبلنس دیکھیں یہ مشابہت دیکھیں کہ یہاں مشرف کے لیے خوراک کیا متعین کی گئی ہے مقرر کی گئی ہے. پہلا خدا دا تے پھر جڑا بچ جاوے پھر وہ تیرا پھر وہ تیرا. لیکن ہم آج مل کر سیکھنے والے ہیں خدا کی میز پر آنے والے ہیں خدا کا بدن خدا کا لہو لینے والے ہیں. اور لکھا ہے کہ تو بچیا کھچیا جھوٹا پھر کھائے گا. اور ملتا وہ بھی نہیں تھا مسلم. اس قدر بد نصیبی اس قدر اس کی کہہ سکتے ہیں کم بخت کہ کچھ بھی حاصل نہیں. اور یہ جملہ خاص کر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں. پھر اسے ہوش آیا. کئیاں نو ساری ساری زندگی لنگ جاندی ہے تے ہوش پھر اسے یہ 17ویں آیت پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملی. ہوش آ آج مینوں تے تانوں بھی ہوش کرن دی لوڑ ہے کہ خوابے خرگوش ہی ستیا رہن دی لوڑ. ہوش 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 کرے جس طرح سے مشرف نے ہوش کی اور اس نے کہا کہ میں اب یہ سوروں کا بچا کھچا اب یہ پس خوردہ نجس ناپاک لوگوں کی رفاقت نجس ناپاک اور پالید کھانا نجس ناپاک اور لعنتی ماحول میں چھوڑوں گا اور میں اپنے باپ کے پاس بور تو نہیں ہو رہے ہیں یہ مسلم بیٹے دی کہانی بس اینا ہی فرق جے پادریش پاس جتے پادریش پاس اینا ہی فرق. میں کہنا یہ چاہتا ہوں مصرف بیٹا جس کو ہم سمجھتے ہیں اے بچپن تو اسی سنتے آئے ہیں یہ کی سکھانا ہے دیکھ اس میں تھیولوجیکل بہت بڑا بیٹ. آج میں چاہتا ہوں تھوڑے وقت کے ساتھ وقت بڑی تیزی سے پھسلتا جا رہا ہے. کہتا ہے کہ میں واپس جاؤں گا اور اپنے باپ کے پاس جا کر کہوں گا کہ مینوں ان کی کر یہ ایک ایک لفظ پہ ذرا غور کرے کہ میں پھر جملہ پھر اس کا اقرار پھر اس کی پشیمانی پھر اس کا پچھتاوا پھر اس کی ریپینٹنس دیکھ کے کہ خداوند میں تیرے اور آسمان کی نگاہ میں
ہیں بول دیا کرو میری تسلی ہو جاتی ہے. ادھر پتہ نہیں کچھ یاد نہیں رہتا جملہ. میں آسمان کی نگاہ میں اور تیری نگاہ میں گنہگار. جب تک ہم ہوش میں آ کر اپنے گناہ کا اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتے تو تب تک ہمارا خدا ہمیں معاف پھر اپنا دست شفقت بڑھاتا ہے جب ہم اقرار کرتے. تے ساری زندگی اسی نہ ہوش چاہنے ہاں تے نہ اقرار تے لعنتی ماحول دے وچ ہی اسی اسے لعنت دے وچ ہی اسی مر جاتے ہیں. اے ساڈے بارے چ. تو میں پھر کہوں گا اپنا ٹائم بدل دے وقت پر چرچا نہ سی. اپنا وقت بدل دے. خدا کے کلام کی بھوک لے کر آیا کرے. خدا کے کلام کی اے جویں اے مصرف لب دے پیا ہائے سورا دیاں پھلیاں بھی کھان نو میں اپنے ابے دے کول واپس جانا وا مینوں پیٹ بھر کے روٹی. اور وہاں اگلا جملہ کہتا ہے کہ میں تیرا پتر کہلان دے قابل. ہاللویا ہاللویا ایڈی ٹھلی ہاللویا ہاللویا. میں پہلا سرمن دیتا سی تے سکھایا سی ہاللویا ہاللویا تے ایک آج بھی نہیں آیا ہے. ایلڈر صاحب ڈے سن رسولہ دا عقیدہ پڑھان میں کھپ گیا وا کہہ کے پونتس اور پیلاتس اجے بھی پینتوس ہی آگا. ایسی وہ چیزیں غلط ہمارے اندر ٹک گئی ہوئی ہیں ہم ان کو چھوڑنے کے لیے تیار. میں نے 2 سرمن دے کر سکھایا تھا کہ پلہ چھون نال شفا نہیں سی. ساڈی دعا آج بھی جملے سوری بیٹا میری پلہ چھونے سے بھائی سکھائیے. جو بچپن سے ٹک جاتا ہے وہ چھوٹتا نہیں. اس لیے میں آنا ٹھیک سیکھن اور ٹھیک سکھان بھی ضرورت ہے. مشکل تو ہے ہی. لوگ چیلنج تو دیتے ہیں پادریوں کو دکھ تو اٹھانا پڑتا ہے درست تعلیم دے کر لیکن ہمیں یہ جرت کرنی ہے تے پر قبول بھی کر لو تو پھر نا میں ٹک کے کہہ کے اصلاح کر کے مون اج دے بعد پینتوس نہیں ہے پونتس پلے والا بھی چھڑ دیو. یسو نے کھلار کے کیا سی اس بیٹی نو اور کاکی گل سن اے پلہ چھوڑ نال تینوں شفا نہیں ملی بچ میں سے شفا نکلی ہے. میں کسی دوسری طرف نہ نکل جاؤں. اس پر بھی یسو نے کہا تھا مجھ سے قوت نکلی. تو یسو نے ثابت کی کیتا کہ پلے چھوڑ نال نہیں ایویں تیل لان نال نہیں ہے. لوکاں تیل بیچنا شروع کر دیتے. میں اس خادم کا نام نہیں لینا چاہتا. پانی ٹنا دے حساب نال تیل منا دے حساب نال فرانسیس آباد سپیکر لگ پیا گجرانوالہ بزنس بنا لے. میرا چارٹ گھر میں لگا لو شفا آ جائے گی. نو نیور. یہ بت پرستی ہے. یہ سب نکمے کا. بائبل کی تعلیم وہ کہتا ہے میں اب تیرا بیٹا کہلانے کے لائق مینوں اپنے نوکراں چی. تو پھر خدا نے کہا بائبل مقدس میں کرنتھیوں کے خط میں مقدس لوکا کی کتاب میں مقدس متی کی انجیل میں جگہ جگہ پر خداوند نے کہا یہ تمہارے ساتھ میرے خون میں نیا. آج کا ہمارا ٹاپک کیا ہے؟ نیا عہد. اور عہد پر بھی میں نے آپ کو تفصیلی سرمن سنایا ہے. آج میں ریپیٹ نہیں کروں گا. وہ جانوروں کو لے کر کاٹ کر ان میں سے گزر کر اس کے سرانے کھڑے ہو کر کہنا کہ اگر ہم اس عہد کو بھولیں تو ان جانوروں کے سے زیادہ بدتر اور زیادہ خطرناک حال میرا ہو. میں نے اس پر بھی سرمن سکھایا. تو جب تک خون نہیں بہایا جاتا, لہو نہیں بہایا جاتا, قربانی نہیں دی جاتی, نیا عہد کاٹا نہیں جا سکتا.
किन्ने लोग ने जेडे बालां नाल ही खेडदे ने हैं क्योंकि मेरी भी सुनते हो खुदा आपको बरकत दे। उसने क्या किया रस्म कजाजा नवी गल हुई है सानू की पता है रस्म कजाजा की है। इस आयत के अंदर बाप अपने बेटे को आता हुआ देखता है और रस्म कजाजा अदा करता है। यहूदियों के अंदर ये रस्म कजाजा इसको कहते हैं बाकायदा तौर पर एक रस्म कि जब बेटा किसी गलती का इकरार करके अपने बाप से माफ़रत चाहता और बेटा बाप उसको वापस लेता तो ऐसी चीज को या इसके लिए एक अंग्रेजी में अडॉप्टेशन और उर्दू में एक लफ्ज रस्म मुतबन्ना करना ले पालक बेटे के तौर पर कबूल करना ये हमारी तहजीबों में है। लेकिन यहूदी इस तहजीब को इस रस्म को रस्म कजाजा के नाम से पुकारते। काफ ज़्वादलफ ज़ा कजाजा रस्म कजाजा अदा की जाती और बाप ने फौरन रस्म कजाजा अदा की। भला भला बड़ा ताज़ा बेहतरीन बछड़ा लिया ज़बह किया और उसको अंगूठी पहनाई उसको जूता दिया उसको लिबास दिया। तो ये सारा क्या था एक नया आहद खुदा ने बांधा कि तू जो मुझसे रूठ गया था टूट गया था गिरावट में गिर गया था तू अदन से निकाल दिया गया था रद्द कर दिया गया था इब्लीस की गुलामी में चला गया था और उसके साथ बतेरे साल सूर खा लेना सूरा दिया झूठियां फलियां खा लिया इब्लीस की गुलामी में रहकर अब मैं तुझे वापस बेटे के तौर पर कबूल करता। हाँ चूंकि एक बार तेरा और मेरा रिश्ता टूट चुका था अब तुझे फिर किसी कानून के तहत मैं अपना बेटा बनाऊंगा और मैं तेरा बाप फिर से बनूंगा। उस कानून को रस्म कजाजा कहा जाता है रस्म मुतबन्ना कहा जाता है अडॉप्टेशन एक डील कहा जाता है और उसमें ये 3 काम किए जाते हैं। तीनों कामों को इस तमसील को भी मैंने तफसील से सिखाया है लंबा इसमें नहीं उतरूंगा। अंगूठी पहनाना इख्तियार की अलामत उसने कहा जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया और क्या करोगे तुम सांपों और बिच्छुओं को उठा लोगे मैं वही इख्तियार तुम्हें देता हूं तुम इनको उठा लोगे वो तुम्हें जरर आयत को नहीं याद इधरों मगरों थोड़ी जी आवाज आई भाइयों दम तो बरकत है वही इख्तियार अंगूठी पहना ईमानदारों को खिलत लिबास शाही लिबास पहनाकर बाप ने ये ऐलान किया कि लोगों किसे भले खेचना रियाज ये कल भी मेरा पुत्र सी ये आज भी मेरा पुत्र है ये गुलाम नहीं है ये नौकर नहीं है। जूता उसके पांव में पहनाया क्योंकि यहूदियों में ये कानून था जो गुलाम होते थे वो अपने आका के सामने अपने मालिक के सामने जूता पहनकर फिर नहीं सकते। गुलामों की ये निशानी होती थी कि जो नंगे पांव महफिल में तकरीब में घूम रहा होता था घर में लोग पहचान जाते थे ये आजाद नहीं ये गुलाम। तो यहाँ पर बाप क्या कहता है कि इस शरीके नूं भुलेखा ना रह जाए कहता है कि मैं इसे अंगूठी पहनाकर इख्तियार देता हूं कल भी इस मेरी सारी दौलत जायदाद दे उत्ते पूरा इख्तियार सी तेरा आज भी पूरा इख्तियार है मैं लिबास पहनाकर तुम्हें जो चूंकि ये अडॉप्टेशन का रस्म कजादा का ये एक मेजर इवेंट था कि लिबास जरूर पहनाया जाता ये अलामत के तौर पर होता था कि तू आज मेरा ले पालक बेटा और बेटी हालेलुया
ਅੱਖਾਂ ਕੁਝ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਪਰ ਇਤਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਛੱਡ ਦਿਆ है खुदा आपको बरकत दे। चंद मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट। उसने ये पहना है, उसने जूता पहना जो सलाम की सुलह की अलामत है। उसने कहा कि तेरा और मेरा जो रिश्ता अदन में टूट गया था, अब इस बले के जख्म कुर्बान करने से अब फिर से हम एक नए कॉवेनेंट में, नए आहद में फिर से बंधे हैं, और तू मेरा आज से ले पालक बेटा। रूमियों का खत पढ़े, इब्रानियों का खत पढ़े, आगे पौलुस रसूल की सारे खतूत में मैं सिंपल एक जुमला कहकर निकलना चाहता हूं। जगह जगह पर लिखा कि तुम अब खून से, कीमत से खरीदे गए हो, और तुम अब खुदा के ले पालक बेटे और बेटियां, अडॉप्टेड सन एंड डॉटर्स, अडॉप्टेड। हाँ, खुदा का बेटा यीशु मसीह खुदा का असली और हकीकी बेटा है। लेकिन मैं और आप आज इसी कॉवेनेंट, इसी न्यू अहद, नए आहद के वसीले से हम आज क्या है, खुदा के बेटे और ले पालक। ले, डोंट फॉरगेट इट, भूलना नहीं। रस्म कज़ाज़ा के तहत एक बार हमने अपने बाप को रद्द करके अदन में छोड़ दिया, हम भी इस मुसरफ की तरह नाफरमान हुए। ते बथेरी देर सूर ते उन्हां दा झूठा खाना, हुण भी फलिए खाते रहना है कि वापस अब्बे वाल होना है। आज चैलेंज ये है कि अभी तक हम वही सूरों के बचे हुए फलियां खाने की हमें आदत पड़ चुकी, लत पड़ गई है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। खुदा के लोगों, आज इस मुसरफ में होश में आकर अपने आप को अपने बाप के घर में वापस जाने के लिए इकरार किया और कहा कि मैंने जितना बड़ा गुनाह किया है, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं, मैं आसमान की और तेरी निगाह में गुनहगार हूँ, मुजरिम हूँ, मुझे माफ करके अपने नौकरों में कर ले। लेकिन बाप की मोहब्बत ये है, उन्हें क्या नहीं, नौकर नहीं, तो तू कल भी मेरा बेटा से, तू आज भी मेरा बेटा है। मैं सारे इख्तियार के साथ, सारी अथॉरिटी के साथ अपने शरीके में, अपनी बरादरी में, अपनी कम्युनिटी में, अपने लोगों में मैं ऐलान करता हूं कि तू फिर से मेरा, हालेलुया, हालेलुया, तू फिर से मेरा बेटा है। और उसके लिए कीमत क्या अदा करना, कीमत ये अदा करना कि खुदा के बेटे को इस पले हुए बछड़े की जगह कुर्बान होना पड़ा। और वो जुमेरात को कहता है अपने दोस्तों के साथ आखिरी फसा खाते हुए, इशाए रबानी का खाना खाते हुए कि ये प्याला मेरे और तुम्हारे दरमियान नया आहद, फिर आहद ही क्या, क्योंकि आखिया ही मजे की गल है, स्कूले मास्टर भी ये पढ़ाया है, आहदी आहद, नया आहद, नया आहद। और आज हम यीशु मसीह के जब खून में, जब उसके बदन में शामिल होते हैं, तो इस तकरीब में भी ये दोनों चीजें की गई कि उसे खाने के लिए गोश्त दिया गया है और उसे उसकी खुशी में उसको वापस लाने के लिए एक पला हुआ बर्रा ज़बा किया गया है। मेरी और आपकी खुदा के साथ सुलह के लिए उसको सुलह के जूते पहनाए हैं मुशर्रफ को, तो मुझे और आपको भी आसमान के खुदा ने सुलह के लिए क्या किया है, अपने बेटे को इंसी के तौर पर कुर्बान करके हमारी जो रिश्ता टूट चुका था हमारे साथ फिर से सुलह की है। बेटा दरमियानी ठहरा है,
और उसे अपना लहू बहाना पड़ा है। उसे अपना बदन खाने के लिए उन्हें क्या उन सूरा दिया फलियां ही ना खा दे दिया। खाने के लिए मैं अब नए आहद में नया आहद बांध कर अपना बदन, अपना गोश्त, अपना खून तुम्हें खाने के लिए देता, जो सूरों की फलियों से कहीं ज्यादा लजीज भी है, महंगा भी है, अहम भी है, शानदार भी है और इज्जत वाला भी है। इसके खाने से तुम हमेशा की जिंदगी के मालिक बन जाओ। आज हम खुदा की मेज पर आने वाले हैं। खुदा ने हमें बचा खुचा खाने से निकाल कर अपना फ्रेश ब्लड, अपना फ्रेश ताजा बदन खाने के लिए दिया और कहा कि ये फिर हकीकत खाने की चीज है, ये फिर हकीकत पीने की चीज है। इस आग में हमें फिर से बांधा। उसने हमें ले बालक बेटे और बेटियों के तौर पर कबूल किया, जिस तरह से मुशर्रफ का बेटा उसको कबूल करता है। आसमान का खुदा मुझे और आपको भी रस्म कज़ाज़ा अदा करके अपने बेटे को कुर्बान करके उसकी जान का फिदिया देकर अपने साथ सुलह के लिए बहाल करता है। लेकिन करता किनको है? जिन्होंने हाय कोई फायदा नहीं, जिन्होंने होश आ गया है, होश करो, जिन्होंने है होश आ गया, वो आसमान के खुदा के साथ लौट कर सुलह के बंधन में। और खुदा, मैं अब छोड़ रहा हूं अगला हिस्सा, चुके 36 मिनट हो गए हैं। बड़ा भरा बड़ा लड़ता है, बड़े गुस्से का, मैनू तो कभी एक कान नहीं दिता बकरी का। नाराज है, बनी इसराइल भी नाराज हुए। यही मसीह मान लीए है, जिन्हों लोग एक जायज बेटा नहीं मान रहे, इंसान नहीं मान रहे, हम इसको अपना मसीहा अल मसीह मान ले। आज तक नहीं माने, आज तक नाराज, आज तक फूंक रहे हैं, आज तक वो हमसे नफरत करते ते असी हाथ चुक चुक के दुआवा करते। बाकी लोगों होश करो, होश में आओ। और लिखा कि बड़ा भाई बहुत नाराज, आज भी नाराज। बनी इसराइल आज भी यीशु मसीह को खुदा के बेटे के तौर पर, अपने फिदिये के तौर पर, अपनी फसा के तौर पर, फसा के बर्रे के तौर पर आज भी कबूल नहीं किया उन्होंने। लेकिन एक वक्त आएगा कि वो उसको कबूल करेंगे और आसमानी मकामों के वारिस बनेंगे। लेकिन मैंने और आपने जिन्होंने कबूल कर लिया हुआ है, हम इस कबूलियत के बायस खुदा के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। और मेरे खुदा ने मुझे और आपको ले पालक बेटे और बेटियों के तौर पर कबूल कर लिया है। हमारे लिए शादमानी और खुशी की बात है कि आज हम ताज़ा फ्रेश ब्लड, फ्रेश मैस, ताज़ा गोश्त, मसीह का बदन हम खाते हैं। असी बचिया खुचिया झूठा सूरादा। कितनी खुशी की बात है, कितनी शादमानी की बात है, कितने एहसास और इज्जत की बात है कि मेरे और आपके खुदा ने हमारी सोच के बदलने से, हमारे इरादे के बदलने से, कि अब मैं इन सूरों के साथ नहीं रहूंगा, अपने बाप के घर में जाऊंगा। जब सोच बदल गई तो उसका स्टेटस ऑफ लाइफ बदल गया। सूरों से निकालकर अपने शहजादे के तौर पर उस बाप ने अपने बेटे को कबूल कर लिया। फिर वो अमीर तरीन शहजादा बनकर लोगों में मकबूल। आज अगर मैं और आप चाहते हैं कि हम फिर से अपने उस मकाम पर बहाल किए जाए जहां से हम गिरे हैं, जहां से हम निकले हैं, तो फिर हमें एक ही काम करने की जरूरत है। केड़ी बात? होश में आने की और अपनी सोच बदलने की।
میں نے شروع میں کہانی یہ سنائی، اس نے کہا تیری سوچ بدلی ہے لیکن تو نے میری تو زندگی ہی بدل دی۔ سوچ بدلے گی تو زندگی، اس کی سوچ بدلنے سے مصرف کی وہ سوروں کے غور سے نکل کر نجس، ناپاک، پلید لوگوں سے، ماحول سے، لعنتی ماحول سے، زندگی سے نکل کر شہزادوں کی زندگی میں شامل ہو گیا۔ آج مجھے اور آپ کو بھی اپنی سوچ بدلنے کی، اپنا ارادہ بدلنے کی، اپنا خیال بدلنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم بھی اس لعنتی زندگی سے نکل کر، گناہ کی زندگی سے نکل کر، ہم شہزادوں کی طرح خدا کے ساتھ، خدا کے شہزادے اور شہزادیاں بن کر زندگی گزاریں۔ خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کا فضل اور توفیق کرے۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں، جب یہ کہا جاتا ہے کہ سروں کو جھکائیں، آنکھیں بند ہوں، تو پھر سچ مچ آپ کے سر جھک جانے چاہیے، آنکھیں بند ہونی چاہیے، میڈیٹیٹ کریں، خدا کے حضور اس بات پر غور کریں، اس کال کو دھیان سے سنیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جتنے لوگ چاہتے ہیں میں آج اس لعنت کی زندگی سے نکلنا چاہتا ہوں، نکلنا چاہتی ہوں، تو وہ اپنی سوچ کو تبدیل کر کے اپنے باپ کے پاس واپس لوٹنے کے لیے آ کر اس کے سامنے، اس کے قدموں میں گر کر اس بات کا اقرار کرے کہ ہاں خداوند، میں تیرا اور آسمان کا گنہگار ہوں، میں اس قابل تو نہیں کہ پھر سے تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے نوکروں میں سے کر لے۔ لیکن یہ خدا کا فضل ہے، یہ خدا باپ کی محبت ہے کہ وہ ہمیں نوکر کے طور پر نہیں، پھر ہمیں ہمارے اسی مقام پر ہمیں بطور شہزادہ اور شہزادی کی قبول کر۔ آج مجھے اور آپ کو پھر سے لوٹنے کی، پھر سے قبول کرنے کی، پھر سے اقرار کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم پھر سے خدا کے حضور اپنے اسی مقام پر، اسی منصب پر بحال کرتے جائیں۔ میرا خدا مجھے اور آپ کو ایسا کرنے کے لیے فضل اور توفیق عطا کرے۔ آمین۔ اپنے سروں کو اٹھائیں گے حضرت صاحب۔